الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خواتین و حضرات، آج آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العالمین نے ایک تو قیامت کے برپا ہونے کا ذکر فرمایا کہ یہ قیامت روز حشر جو جزا اور سزا کا دن ہوگا، جس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، وہ برپا ہو کر رہے گا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو مثال کے طور پر پیش کیا. رات کی تاریکی اور اس کے بعد دن کے اجالے کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ چاند کس مقدار میں آسمان پہ طلوع ہوتا ہے، پھر کن کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ کس طرح 14ویں کا چاند بنتا ہے. بالکل اسی طرح زمانہ حرکت پذیر ہے اور وقت اپنے مراحل سے گزر رہا ہے، اور یہ قیامت میں آنے کی تاخیر کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ قیامت وقوع پذیر نہیں ہوگی. ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو دیکھتے ہو، رات کے اندھیرے کو دیکھتے ہو، تو اس وقت اس سوچ میں غلطاں اور پیچاں ہوتے ہو کہ شاید یہ تاریکی کبھی ختم نہیں ہوگی. محسوس نہیں ہوتا کہ کبھی دن کا اجالا بھی ہوگا، لیکن ہر روز تم مشاہدہ کرتے ہو کہ پھر رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، اور اگر اس مشاہدے کے بعد چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر یقین رکھتے ہو، اور رات کے بعد دن کے اجالے کے آنے پر یقین رکھتے ہو، تو پھر اس بات پر بھی یقین کامل رکھو کہ حشر برپا ہو کے رہے گا، قیامت آ کے رہے گی، وہ اپنے مرحلوں سے گزرتی چلی جا رہی ہے. حضرات محترم،
ایک مومن کے لیے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقائد جن کے بغیر کوئی مومن کہلا نہیں سکتا ہے، ان بنیادی عقائد میں سے توحید ہے، اللہ پر ایمان، اس کی یکتائی پر ایمان، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان، اور پھر رسالت پر ایمان، کہ نوع انسانی کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ جل مجدہ نے انہی انسانوں میں سے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ پھر مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق 1,24,000 انسانوں کو چنا ہے، جو مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں اور مختلف نسلوں میں اور مختلف جغرافیائی حدود میں یکے بعد دیگرے آ کر نسل انسانی کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا بنیادی عقیدہ آخرت ہے، کہ اللہ رب العالمین نے نوع انسانی کو تخلیق کرنے کے بعد بے زمام نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کی تخلیق کے کچھ مقاصد ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے تاکہ میں جان سکوں کہ کون میرے احکام پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، کون میرا فرما بردار بندہ بنتا ہے اور کون سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، کون اعمال صالحہ ادا کرتا ہے اور کون اعمال بد کا مرتکب ہوتا ہے۔ انسان کو محض اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ دنیا میں آئے، کھائے، پیے، سوئے، جاگے اور پھر ایک وقت اس دنیا سے چلا جائے، نہیں، اس کے آنے کے کچھ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کی بجا آوری انسان کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور پھر جو آیات بینات آج آپ نے سنی ہیں اور اللہ رب العالمین نے مثالیں دے دے کر عقل انسانی پہ دستک دی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس روز آخرت پر، اس روز جزا و سزا پر، اس یوم حشر پر ایمان ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اگر کسی کا روز آخرت پر ایمان نہیں تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا، رسولوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، پختہ ایمان رکھنا، یہ شرائط ایمان میں سے ہے۔ اور خواتین و حضرات، اس دنیا میں اپنے اپنے اعمال کی سر انجام دہی کے بعد پھر اللہ کے فیصلے کے مطابق کچھ لوگ جنت میں اور کچھ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں میں اٹھائے، جہنمیوں سے بچائے اور ان اعمال بد سے بچائے جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان آیات بینات میں جو آپ نے قاری صاحب کی زبان سے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے
جو تمہیں دوزخ میں لے گئی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ آیات بینات ہیں جنہیں گوش ہوش سے سننا چاہیے، پوری توجہ سے سننا چاہیے، اس لیے کہ خالق کائنات جہنمیوں کی زبان سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو متنبہ فرما رہا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جاتی ہے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی ہے؟ پہلا جواب دیتے ہیں جہنم میں جانے والے کہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا سبب جو جہنم میں جانے والے جہنمی ہونے کا بیان کریں گے وہ سجدہ عبودیت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع اور سجود سے گریز ہے۔ وہ پکار کے کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے سامنے نہ جھکے اور نہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر آئی ہے۔ یقیناً آپ تمام حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں متقین کی، تقوی والوں کی، اصحاب تقوی کی، متقین کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں، گناہوں سے بچنے والوں کی جو شان بیان کی جاتی ہے، جو شرط بیان کی جاتی ہے، اس میں پہلی شرط یہ ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ غیب پر ایمان کے بعد، اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد، یوم حشر پر ایمان کے بعد ان لوگوں کی یہ صفت خاص ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر ایک نظر ڈالیے، بیماری کے عالم میں بھی صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، نماز کسی صورت معاف نہیں ہوتی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، معذور ہیں، لیٹ کے پڑھیے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کے اشارے سے پڑھ لیجئے، اس لیے کہ وہ نیتوں پر اجر مرتب کرنے والی ذات ہے۔ لیکن اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے جھکائیے، رکوع کی صورت میں بھی اور سجدے کی صورت میں بھی۔ اور درمیان کی گفتگو میں خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمازی اگر گناہگار بھی ہو، عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر ان غلط فہمیوں کو تقویت دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے نمازی ہیں، یہ کیسی نماز ہے،
نماز بھی کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہی سوال ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا گیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نوجوان جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک نہ ایک دن اسے گناہ سے روک لے گی، اس لیے کہ نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر آپ میں سے کچھ لوگ، کچھ میرے بیٹے بھائی اگر نفسیات کے طالب علم ہیں تو وہ اس بات پر غور فرما لیں کہ ایک نوجوان، ایک بزرگ، ایک مرد، ایک عورت اگر دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے، اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونے کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایک نہ ایک دن تو وہ اس سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ جس رب کے سامنے میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں، جس رب کے سامنے میں جھک رہا ہوں، جس رب کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو رہا ہوں، میں اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہوں؟ یہ نماز اسے ایک نہ ایک روز گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے میرے سننے والے، میرے نوجوان بیٹوں اور عزیز بھائیوں، اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کو باثمر بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے رب العالمین کے ساتھ لو لگانا چاہتے ہو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہو، تو پھر آؤ اس بات کا عہد کر کے اٹھو کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے 5 وقت نماز ادا کریں گے۔ 5 وقت آپ اپنے رب کی طرف بڑھیے، پھر دیکھیے رب العالمین کی رحمت آپ کو اپنے جلو میں کیسے لیتی ہے۔ اس کی شان کریمی تو یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے اگر کوئی ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک بازو کی مانند اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اور آپ سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے کہ جب آپ رکوع میں جا کر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، جب سجدے میں جا کر اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کا اعلان کرتے ہیں، اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی، تو کیا وہ سنتا نہیں ہے؟ میں ایک صوفی کا واقعہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے۔ حضرت غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز ایک مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ باہر سے ایک لکڑہارا فقیر آیا، اس نے لکڑیاں اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھیں، لکڑیاں اس نے مسجد کے باہر اپنے سر سے اتاری۔ مجھے گمان ہوا کہ کوئی لکڑیاں بیچنے والا مزدور ہے۔ اس نے آ کر جب وضو کرنا شروع کیا اور میں نے اس کے آداب وضو کو دیکھا تو مجھے گمان ہوا کہ آداب وضو کو اس انداز سے ملحوظ رکھنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ اور جب میں اپنی باطنی نظروں سے اس کی جانب متوجہ ہوا تو مجھ پر منکشف ہوا
کہ یہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے. اس نے سنتیں ادا کی. ادائیگی سنت کے بعد میں نے اس لکڑہارے فقیر سے درخواست کی کہ آپ نماز کی امامت کیجئے. اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھ سے کہا آپ کی موجودگی میں کیسے امامت کرا سکتا ہوں. حضرت غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کسی اندھے سے نہیں آنکھ والے سے بات کر رہے ہو. میری خواہش ہے تم نماز پڑھاؤ اور میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. اس نے نماز پڑھائی لیکن رکوع اور سجود شرعی اعتدال سے کہیں زیادہ لمبے کیے. رکوع میں جاتا ہے سر نہیں اٹھاتا, سجدے میں جاتا ہے اتنا لمبا سجدہ ہے سر ہی نہیں اٹھاتا. نماز مکمل ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ بابا جی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا, لیکن آپ نے رکوع اور سجود شرعی اعتدال سے کہیں زیادہ لمبے کیے, اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی, برسات کی طرح برسنے لگا اور اس نے کہا حضرت اسی لیے نماز پڑھاتا ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ میں جب سبحان ربی العظیم کہتا ہوں یا سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی اعلیٰ کہتا ہوں, جب تک میرا رب جواباً ارشاد نہیں فرماتا لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں, تو مانگ کیا مانگتا ہے, میں دوسری مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہی نہیں ہوں. اس کو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر. نماز قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے. بندہ براہ راست اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, براہ راست اپنے رب کو پکارتا ہے, اور جب اپنے ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو تک لے جا کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ رب العالمین میں ساری دنیا سے دستکش ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, تو پھر وہ رب العالمین جو ماں کے پیٹ میں انسان کی پرورش کرتا ہے, وہ رب العالمین جو اپنے اور بیگانے کی تمیز کیے بغیر سب کو رزق مہیا کرتا ہے, جب اس کا بندہ, اس کا تابعدار اور فرما بردار بندہ اس کے حضور اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتا ہے اور ساری دنیا سے دستکش ہو کر اس خدائے لم یزل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ سوچئے تو صحیح اس کی رحمت کتنی جوش مارتی ہوگی, اس کی رحمت کس طرح کس انداز سے اس پہ برستی ہوگی. خواتین و حضرات, اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے, حق اللہ کی ادائیگی کے لیے سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 5 وقت نہیں, اشراق پڑھتے نظر آتے ہیں, چاشت پڑھتے نظر آتے ہیں, اوابین پڑھتے نظر آتے ہیں, اور پھر نماز تہجد کی ادائیگی میں بارگاہ رب العزت میں کھڑے نظر آتے ہیں, اور اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں پر ورم پڑ جاتا ہے, سوج جاتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم میمنت لزوم. تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو معصوم عن الخطا ہیں, آپ کو اس انداز سے کھڑا ہونے کی, اس انداز سے سجدہ ریزی کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سامعین محترم, وہ پلے باندھنے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, میرے رب کی اتنی مجھ پر عنایتیں ہیں, اتنا فضل ہے, اتنا کرم ہے, عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ جس پر جتنی نعمت ہو, جس پر جتنا فضل ہو, جس پر جتنا کرم ہو,
اسے اسی اعتبار سے اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے عجز کا اظہار کرنا چاہیے، اور یقین کیجئے جو جتنا اس کا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اس پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ پھر پوچھا جنتیوں نے جہنمیوں سے کہ یہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے، تو نماز سے گریز کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کہی وہ حق العبد کی ہے، وہ بندے کا حق ہے۔ آپ غور فرمائیے حضرات محترم کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی اس مخلوق سے، مجھ سے، آپ سے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، جو قدم قدم پر اس کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، حرص و ہوس کا بندہ بن جاتے ہیں، خدا کا بندہ نہیں بنتے، انسانوں کے سامنے جھک جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے لیے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے دریوزہ گری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو حقیقی مالک ہے اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے حق کے بعد اپنے بندوں کے حق کا ذکر فرماتا ہے کہ جہنم میں دوسری چیز جو لے جانے والی ہے وہ خود جہنمیوں کی زبان سے کہلواتا ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اور دوسری بات یہ تھی، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا اور رب پوچھے گا اس سے کہ میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تجھ سے کپڑا مانگا، تو نے کپڑا نہیں دیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو تو کھانے سے پاک ہے، تو تو پینے سے پاک ہے، تو تو پہننے سے بے نیاز ہے، تو نے مجھ سے کب کھانا مانگا، پانی مانگا، کپڑا مانگا؟ تو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ رب فرمائے گا کہ فلاں وقت جو فلاں شخص تیرے دروازے پہ آ کے کھانا مانگ رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا، کپڑا مانگ رہا تھا، وہ خود تو نہیں آیا تھا، اسے میں نے بھیجا تھا، تو نے اسے تو انکار نہیں کیا تھا، تو نے انکار مجھے کیا تھا۔ حضرات محترم غور فرمائیے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا اللہ رب العالمین اسے اپنی ضرورت فرما رہا ہے، اسے اپنے سے منسوب کر رہا ہے۔ اور دوسری سورہ مبارکہ میں دیکھیں اس کام کو روز حشر کو جھٹلانے کے مترادف قرار دے رہا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یہاں ترتیب کو بدل دیا گیا ہے، یہاں پہلے بندوں کے حق کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد اپنا حق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں یہ لوگ جو روز حشر کو جھٹلا رہے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ ان کے جھٹلانے پر کیا چیز دلالت کرتی ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں،
ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف کوئی ترغیب ہی نہیں دیتے۔ حضرات میں معافی کی خواستگاری کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، اور ترغیب دلانا تو دور کی بات ہے، اور یتیم کی کفالت تو دور کی بات ہے۔ آج تو حرمہ نصیبی کی بات ہے کہ ہم تو معاشرے کے وہ جو مفلوک الحال لوگ ہوتے ہیں ان کے مالوں کو ہتھیانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کے حقوق کو غصب کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اس طرح حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اپنی ذات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ حضور کا قرب چاہنے والا، حضور کا ساتھ چاہنے والا، حضور کی معیت چاہنے والا، کیا پھر کسی یتیم کے مال کو غصب کر سکتا ہے؟ میں صرف ایک کا روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عید الفطر کا موقع تھا، سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے، اور شان یہ تھی کہ آپ کی ایک انگلی جناب حسن نے اور دوسری انگلی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے پکڑی ہوئی تھی۔ دونوں آپ کے نواسے، آپ کی پشت پر بیٹھنے والے، آپ کی کندھوں پر سواری کرنے والے۔ چند قدم سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائے تھے کہ گلی کے ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم میمنت لزوم بجائے نماز کی ادائیگی کی طرف جانے کے اس گلی کی طرف چل پڑے جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گلی کی نکر پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس نے دیوار کے ساتھ منہ لگایا ہوا ہے اور رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست نبوت اس کے سر پہ رکھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، حضور کے ساتھ چمٹ گیا۔ سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی عید تھی، میرا باپ زندہ تھا، اس نے مجھے نہلایا تھا، کپڑے پہنائے تھے، خوشبو لگائی تھی، کندھے پہ بٹھایا تھا، عید پڑھنے کے لیے لے کے گیا تھا۔ سرکار میرا والد فوت ہو گیا ہے۔ سرکار آج جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اجلے کپڑے پہنے اپنے والد کے ساتھ، اپنے بزرگ کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مجھے اپنا باپ یاد آ رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ چمٹایا اور ارشاد فرمایا بیٹا جس کا کوئی باپ نہیں اس کا باپ محمد ہے، جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار جو نماز پڑھنے کو جا رہے تھے اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرماتے ہیں اس بچے کو تیار کرو، ہم انتظار کریں گے، جب یہ تیار ہو جائے گا اسے ساتھ لے کر ہم نماز پڑھنے کو جائیں گے۔ اس بچے کو تیار کیا گیا، کپڑے پہنائے گئے، اور پھر اس چشم فلک پیر نے یہ منظر دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، ایک انگلی جناب حسن، دوسری انگلی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے پکڑی ہوئی تھی، اور دوش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر وہ یتیم بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور حالی اس منظر کو دیکھ کر تڑپ کر کہہ رہا تھا وہ نبیوں میں رحمت،
لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔